السلام علیکم۔ آج ہماری چوتھی نشست۔ عزیزان من، کل میں نے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ کل میں نے سید سالم شاہ ہمدانی صاحب کے اوصاف بیان کیے اور یہ شعر ان پہ صادق آتا ہے، کیونکہ وہ بچپن میں پڑھتے تھے یہ والی دعا، بچے کی دعا، تو انہوں نے جوانی اور بڑھاپے میں اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اسی لیے میں نے ان کے اوصاف آپ کے سامنے رکھے اور بیان کیے۔ آج ہمارا شعر ہے دوسرا۔ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ اس میں اقبال فرماتے ہیں کہ دنیا میں جہاں جہالت ہے وہاں میرے وجود کا اس قدر اثر ہو کہ وہاں سے وہ جہالت، گمراہی وہ دور ہو جائے، اور ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، یعنی میرے قول و فعل کی وجہ سے، میرے قول اور فعل میں اس قدر صدق ہو اور اس قدر پرتاثیر ہو کہ سننے والے اور دیکھنے والے وہ اس پر عمل کر کے وہ بھی میری پیروی کریں، یوں معاشرے کی اصلاح ہوتی چلی جائے۔ علامہ صاحب اصل میں قوم کی ہر لحاظ سے، ہر انداز میں اصلاح کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ پروانہ ایک پتنگا جگنو بھی ایک پتنگا، پروانہ ایک پتنگا جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب یہ روشنی سراپا، جگنو کی روشنی ہے کاشانائے چمن میں، جگنو کی روشنی ہے کاشانائے چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ عزیزان من، آگے ہم دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ اس میں اقبال فرماتے ہیں کہ میرے وجود کی وجہ سے میرے وطن کی خوبصورتی میں اضافہ ہو، میرا وجود ملک کی ترقی اور بہتری کے لیے، میرا وجود بہتر ثابت ہو، ملک کی ترقی اور بہتری کے لیے میرا وجود زیادہ مستحق ہو، زیادہ ٹھیک ٹھہرے۔ یہاں اقبال آگے پھر فرماتے ہیں، مثال دے رہے ہیں کہ جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، میرا وجود کا بھی یہی حال ہو جیسے ہمارے سر سید احمد خان قائد اعظم مولانا محمد علی جوہر، اور اب ہمارے جو کھلاڑی، ہمارے سائنسدان ملک کا نام روشن کر رہے ہیں، اسی طرح میرا بھی وجود ملک کی ترقی میں ان لوگوں کی طرح میرا وجود بھی ہو، میں بھی ملک کا نام روشن کروں۔ جس طرح باغ میں ایک پھول کھلتا ہے وہ باغ کی روشنی وہ باغ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، پھر آگے اور بڑھتے جاتے ہیں پورے جناب جب وہ کیاری پھولوں کی تو اس میں باغ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں بھی اسی طرح اپنے وطن جنہوں نے ملک کا نام روشن کیا، میرا بھی نام انہی میں شامل ہو جائے۔ محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے
اوروں کو بھی دکھلا دے۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوے دل نوازی۔ اصل میں بات پتہ کیا ہے کہ ملک میں میرا نام، میں کرپشن یا رشوت لینے والوں میں نہ شمار ہوں، یہ مجھ سے ایسا دھبا نہ لگ جائے جس سے ملک کی بدنامی ہو۔ یہاں شاعر کا اصل یہ ہے تخیل۔ تو عزیزان من آگے ہم چلتے ہیں۔ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ اس میں اصل میں شاعر یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح پروانے میں عشق ہوتا ہے، شمع کی اس جگہ پہ پہنچنے کا جہاں سوز ہوتا ہے، جہاں تپش ہوتی ہے، جہاں گرمی ہوتی ہے، اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں، وہ اپنی اس جگہ پہ پہنچنا چاہتا ہے، اسی لیے وہاں وہ جل جاتا ہے، جل کے مر جاتا ہے۔ اسے اپنی موت سے بالکل کوئی نہیں، بلکہ اسے سکون آتا ہے۔ عزیزان من، یہاں شاعر اقبال یہی فرما رہے ہیں کہ میری بھی محبت کی شدت کہہ لو، محبت کی کشش کہہ لو، اس قدر ہو جس طرح کے پروانے کی ہے شمع کے لیے، میری بھی علم کے لیے، میں بھی علم میں اس قدر محبت کرنے والا ہو جاؤں کہ میں ہر لحاظ سے علم حاصل کر کے دوسروں کو اس کا فائدہ پہنچاؤں۔ تو عزیزان من، یہ خوبی جن میں ہوتی ہے وہ نام روشن کرتے ہیں۔ کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، جگنوں میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے۔ عزیزان من آگے چلتے ہیں ہم۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ اس میں اقبال فرماتے ہیں کہ میرا کام ہو کیا، غریبوں کی حمایت کرنا، یعنی ان کے حق میں بات کرنا۔ لیکن اگر وہ ناحق ہیں پھر نہیں، اگر وہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو میں ان کے حق میں جاؤں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، اور دوسرا میرا کام کیا ہو کہ جو دکھ میں ہیں، جو بے کس لوگ ہیں، جو کچھ سہارا مانگتے ہیں، تو میں ان کے لیے سہارا بن جاؤں۔ بجلی چمک کر ان کو کٹیا میری دکھا دے، بجلی چمک کر ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسماں پہ ہر سو بادل چھایا ہوا ہو، راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا۔ آخری شعر ہے، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ اس میں اقبال فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے برائی سے بچانا، مجھے صراط مستقیم پہ عمل کرنے کی توفیق دینا، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پہ عمل کرنے کی توفیق دینا، اس راستے پہ جن پر تو نے انعام دیا، اس راستے پہ نہ چلانا جن پر تجھے تو غضب میں آیا۔ اے اللہ مجھے برائی سے ہر صورت بچانا، اے اللہ تو رحیم کریم ہے، اے اللہ مجھے معاف فرمانا۔ عزیزان من، اس نظم کا مطلب علامہ صاحب کا یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرنی چاہیے کہ انہیں بلند ایم دینے چاہیے، بلند ان کے ارادے ہوں، اور ان کی سوچ کی پیوند کاری اس طرح کی جائے کہ وہ ملک کا نام روشن کریں، قوم کی خدمت کریں، معاشرے کی اصلاح کریں، یوں اپنا وہ نام کمائیں اور نام روشن کر کے ملک کا اس دنیا میں
بھی سرخ رو ہوں اور اگلی دنیا میں بھی سرخ رو ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔